बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, तालीम की अहमियत से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि तालीम जो है किसी माशरे को निखारने में अहम किरदार अदा करती है, तो उसी माशरे को आसमान की बुलंदियों तक ले जाने के लिए भी बहुत अहम है। और आप दीगर अक़वाम और मज़ाहिब से अगर मुकाबले की बात करते हैं और उनके साथ तरक्की की रफ्तार में शामिल होना चाहते हैं, तो उसके लिए तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो दीगर ममालिक के अंदर तालीम के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, और अगर इस्लाम की तरफ भी देखा जाए तो इस्लाम ने भी तालीम पर बहुत ज़ोर दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इल्म के हवाले से बहुत सी हदीसें भी कहीं और इल्म के ऊपर ज़ोर दिया कि हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, और इल्म आपके लिए मशअल राह है। और अगर तालीम आप हासिल नहीं करेंगे तो फिर बहुत पीछे रह जाएंगे। और रोज़ बरोज़ देखा जा रहा है कि हमारे यहाँ जो तालीम है वो इनहतात का शिकार होती जा रही है, और तालीम हासिल करने का जो जज्बा है वो बहुत कम होता जा रहा है, जो कि लम्हे फ़िक्रिया है और बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो आज के प्रोग्राम में हम गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जहाँ जितने मसाइल और हालात व वाक़यात के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान में जो तालीम का शोबा है वो किन मसाइल का शिकार है, इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अली अहमद जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर तालीम है, गिलगित बल्तिस्तान से इनका ताल्लुक है और गिलगित बल्तिस्तान के तालीमी शोबे से दिहाइयों से वाबस्ता हैं। बहुत शुक्रिया अली अहमद जान साहब। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा आगाज़ में भी, कि तालीम जो है वो बहुत ज़रूरी है। तालीम अगर आप हासिल नहीं करते और तालीम के शोबे में अगर आप पीछे रह जाते हैं तो बहुत सी अक़वाम आलम में बहुत सी कौमों और मज़ाहिब से आप बहुत पीछे रह जाते हैं। तो क्या वजह है कि हमारे यहाँ बिलखुसूस पाकिस्तान में और गिलगित बल्तिस्तान में तालीम जो है वो इन्हितात का शिकार होती चली जा रही है, हमारी तरजीहात में शामिल नहीं रही, हमारे सियासी ऐवानों की तरफ भी अगर देखा जाए तो हमारी तरजीह नहीं रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सच टीवी के मैनेजमेंट का भी, कि आप लोगों ने मुझे आज यहाँ बुला के अपने तजर्बात और एक्सपीरियंसेस को अपनी कौम के सामने पेश करने का मौका दिया। बड़ा खूबसूरत सवाल है कि आज पाकिस्तान में हमारी एजुकेशन इन्हितात का शिकार है, क्यों है। मैं एक स्टेप आगे जाऊंगा कि इन्हितात के रीज़न्स बताने से पहले कि हम लोगों ने एजुकेशन का सही मफ़हूम समझ लिया है। पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन को किन मानों में लिया जाता है। मैं कुरान और हदीस की रोशनी में पहले बात करूंगा। कुरान कहता है इल्म नूरुन, इल्म नूर है, और नूर जब आता है, रोशनी जब आती है तो दिलेरी आ जाती है, रोशनी आ जाती है, खुद एतमादी आ जाती है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि और नूर जहाँ पड़ता है गुलाब के फूलों पे तो वहाँ से खुशबू उठता है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो एजुकेशन है वो बैंकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पर हमने लिया हुआ है। एजुकेशन को हमने सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के लिए, फेडरल बोर्ड हो या पंजाब बोर्ड है, बोर्ड डिग्रियां लेने के लिए, सिर्फ डिग्रियां लेने के लिए हम तैयार कर रहे हैं। इस वजह से हम देखें सर कि आज हम कुर्बानी के बकरे को ज़िबा करवाने के लिए, बूटियां बनवाने के लिए हम एक्सपर्ट कसाब को ढूंढते हैं, क्योंकि वो अच्छी बूटियां बनाता है, साफ साफ बूटियां बनाता है, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। लेकिन अगर कोई मुसलमान कसाब होगा, अगर तरबियत याफ्ता नहीं है, उसको हम नहीं बुलाते हैं, क्योंकि वो गोश्त और हड्डियों को एक कर देगा। हमने जब बच्चा बीमार हो, हमारा अगर कोई बैल या बकरी बीमार हो तो MBBS डॉक्टर के पास, FCPS के पास इलाज के लिए नहीं लेके जाते हैं, बल्कि उसको हैवानात के डॉक्टर के पास ले जाएंगे, कहेंगे उसके पास रेलिवेंट डिग्री है, रेलिवेंट प्रोफेशन है। चूँकि हमें तालीम का असल कॉन्सेप्ट का, हदफ का पता नहीं है। मैं मुख्तलिफ लेवल्स पे टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, एजुकेटर के साथ काम करता रहा हूँ। मैं जब उनसे सिंपल सवाल पूछता हूँ, व्हाट इज़ योर एम ऑफ लाइफ, आपकी हदफ ज़िंदगी क्या है, वो सोच में पड़ जाते हैं कि हदफ ज़िंदगी क्या है। अब जिस टीचर को, जिस प्रिंसिपल को, या जिस वालिद को, जिस माँ को हदफ ज़िंदगी का इल्म न हो, वो बच्चे को तालीम कैसे दे सकते हैं, उसको राइट डायरेक्शन कैसे देंगे। तो मैं समझ रहा हूँ कि मैं नहीं, बल्कि ये कुरान और हदीस की रोशनी में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में, जब इल्म नूर है तो नूर नूर की तरफ लेकर जाता है, और ज़मीन व आसमान का नूर, कायनात का नूर अल्लाह की ज़ात है। तो हदफ ज़िंदगी जो है वो किसी भी तरीके से अल्लाह की रज़ा को हासिल करना, और अल्लाह क्या है, सबसे बड़ी सच्चाई का नाम है। उस बड़ी सच्चाई तक पहुँचने के रास्ते को तालीम कहते हैं।
یعنی تعلیم بھی تعلم سے نکلا ہے اور سیکھنے کے عمل کو ہم تعلیم کے معنوں میں لے رہے ہیں اور علم حاصل کرنے کے. تو تعلیم کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کسی بھی طریقے سے اس سب سے بڑی سچائی تک پہنچنا ہے، جھوٹ کو مارنا ہے، پست رویوں کو، دادا پر دادا کے رسومات کو چھوڑ کر حقیقت کے راستے پہ گامزن ہونا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہمارے یہاں بچے کے دماغ کو گودام بنایا ہوا ہے. ہم اسی لیے ہمارا بچے کسی بھی گریجویٹ کے حوالہ ہو جاتا ہے، چاہے اس کے پاس بی ایڈ، ایم ایڈ، سی ٹی کی یا کوئی ٹیچنگ کا ایکسپیرینس ہے ہی نہیں. تو ٹیچنگ بذات خود ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے. اس کے لیے ٹریننگ ضروری ہے. ہر ٹیچر کو ٹرین ہونا چاہیے. ایون میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بچہ ایک کوئی معمولی شے نہیں ہے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں تم اس بچے کو رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کی طرح کا ایک حیوان کیوں سمجھتے ہو؟ اس میں عالم اکبر چھپا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے خلاقیت چھپائی ہے، تخلیقیت چھپائی ہے. تو اب اس بچے کی اس خلاقیت کو، تخلیقیت کو ابھارنے کے لیے ایسی ٹیچرز چاہیے جن کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی درد، محبت، نرمی، گرمی، رحمت چاہیے. لیکن ہمارا ٹیچر، ایون ہمارے علماء کرام بھی آج کل ان کو غصے جلدی آتا ہے. اور غصے والا ٹیچر بن ہی نہیں سکتا ہے، معلم بن ہی نہیں سکتا ہے. کیوں؟ کسی نے خوب کہا اگر تم کچن کی ہیٹ کو برداشت نہیں کر سکتے ہو تو تم وہاں کچن میں کک بننے کا حق نہیں رکھتے ہو. اسی طرح وہ بندہ ٹیچر بنے جس کو بچے کی نفسیات کا پتہ ہو، جس کو بچے کی ضروریات کا پتہ ہو، جو بچوں کی طرف سے جو چیلنجز سامنے آئیں گے اس کو برداشت کر کے، اس کو سمجھ کے، اسی کی مرضی میں رہتے ہوئے اس بچے کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ کی بندگی تک لے کے جائے. یہ ایجوکیشن ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ بس بریفلی ہمارا تعلیم کیا ہے؟ کوئی بھی پڑھا لکھا گریجویٹ ہے اس کو بچہ حوالہ کیا ہے، اور لکھی ہوئی کتابوں سے وہی مواد اس کو کریمنگ کے ذریعے، رٹّ بازی کے ذریعے اس معصوم ذہن میں ٹھونستا ہے. اور بس اسی کو یاد کرنا ہے، اس سے آگے بالکل بھی نہیں نکلنا، اور نہ دائیں ہونا ہے نہ بائیں ہونا ہے، بس جو بتا دیا، جو سکھا دیا اسی پہ قائم رہنا ہے. تو اگر اب یہی ہے کہ اب میرا بچے کو رات کو ایک گلاس دودھ پلاؤں، اگر صبح وہی دودھ نکالے تو ہم ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، اس کا ہضمہ خراب ہے. لیکن جب بچہ نوٹس کو، جو کتاب میں لکھی ہوئی مواد کو ایز اٹ از امتحان میں چھاپ لے تو میں سمجھتا ہوں چاہے وہ کتاب دیکھ کے لکھے یا زبانی لکھے، اگر ہو بہو اس نے وہی چیز چھاپا ہے، وہی مواد، یہ پلیجرزم ہے، یہ نقالی ہے. تو ایسا بندہ، اس کو کہتا ہے یہ عالم تو بنے گا، معلومات کا ذخیرہ تو ہے. اس کو اسلام نے کیا کہا؟ عالم بے مغز، عالم بے عقل. وہ معلومات رکھتا ہے لیکن عملی طور پر ان معلومات کے خلاف چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. یاد تو کیا ہے سمجھ میں نے کئی اسکولوں میں جا کے دیکھا، ٹیچر نے پڑھایا ہے بچے کو ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ میں کلاس 3-2 میں، ان کو 1 سے 100 تک یاد ہے. جب میں اس کو ایک 3 نمبر کا کارڈ دے کے، ڈیجٹ دے کے، تو جاؤ بیٹا 3 سٹون لے کے آؤ، وہ باہر سے 4 لے کے آتا ہے. اب 3 نمبر تو اس کو رٹوایا ہے لیکن اس کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. تو لہٰذا واٹ از ایجوکیشن؟ ایجوکیشن از این ان سائڈ آؤٹ پروسیس. جس طرح مالی اس بیج کے اندر درخت مالی نہیں ڈالتا ہے، بلکہ رب نے اس اخروٹ کے اندر، اس بیج کے اندر پہلے سے ہی درخت بننے کی صلاحیت رکھی ہوئی ہے. مالی کا کام گرمانا ہے، نرمانا ہے، اس کو ہوا، پانی، کھاد اور زمین کو نرم کرتا ہے. تو وہی صلاحیت جو درخت بننے کی ہے وہ اخروٹ کو توڑ کے باہر آ جاتی ہے. اسی طرح وہ بے عقل مرغی بھی جب اس کے نیچے انڈے رکھتے ہیں، وہ چوزہ اندر نہیں ڈالتی ہے، بلکہ اس انڈے کے اندر چوزہ بننے کی صلاحیت میرے رب نے رکھی ہے. اب مرغی کیا کرتی ہے؟ اپنے نرم پروں سے اس کو گرماتی ہے، چونچ نہیں مارتی ہے، ٹھڈے نہیں مارتی ہے. اگر ایسا کرے گی تو چوزہ انڈے کے اندر ہی مر جائے گا. لہٰذا وہ مرغی گرماتی ہے، نرماتی ہے، تو وہ صلاحیت ابھر کے خود کھول تھوڑ کے باہر آ جاتی ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں سر کہ تعلیم ایک گرمانے والا عمل ہے، عزت دینے والا عمل ہے. کہتے ہیں کہ مچھلی کو جب آپ سمندر سے الگ کرتے ہو تو وہ تڑپتی ہے. کیوں؟ وہ عزت پانی کے سمندر میں پیدا ہوئی ہے. اسی طرح انسان کا بچہ جو ہے وہ عزت کے سمندر سے پیدا ہوا. ہماری اوریجن اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب ہے. تو لہٰذا بچے کو جب ہم ٹارچر کرتے ہیں، تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو، تھپڑے مارتے ہیں، اس کے ساتھ بیہودہ زبان استعمال کرتے ہیں، تو وہ رٹو طوطا ہو کے ڈگری لیتا ہے، نمبر لیتا ہے، لیکن معاشرے کے لیے کوئی ناکارہ فرد بن جاتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آئے ہم ایجوکیشن کے صحیح معنی کو، مطلب کو سمجھ لیں. ایجوکیشن ایک ان سائڈ آؤٹ پروسیس ہے، ایک نور ہے، ایک تخلیقی پروسیس ہے. اس میں جو سٹیک ہولڈرز ہے، ٹیچرز ہے، پیرنٹس ہے، علماء ہے، معاشرے کے افراد ہے،
ہمیں اس بچے کو اللہ کا ایک امانت سمجھ کر اس کی شخصیت کو، نفسیات کو سمجھ کے آگے لے کے جانا ہے. کیونکہ ہارورڈ گارڈنر نے ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری دے کر ثابت کیا کہ ہر بچے کے اندر 9 ذہانتیں موجود ہے. وہ فزیکل سمارٹ بھی ہے، فزیکل لرنر بھی ہے، انٹرپرسنل سمارٹ بھی ہے، انٹراپرسنل سمارٹ بھی ہے، ویژول سمارٹ بھی ہے. تو اس کے اندر 9 انٹیلیجنسز ہے، لیکن ان میں کچھ ڈومیننٹ ہوتے ہیں، کچھ دبے ہوئے ہوتے ہیں. تو ٹیچر کا کام، بڑوں کا کام ایک نرچرنگ پروسیس کے تھرو، نرمی کے ذریعے، محبت کے ذریعے، ریسرچ کے ذریعے، پلاننگ کے ذریعے اس بچے کے ان صلاحیتوں کو، دبی ہوئی صلاحیتوں کو ابھارنا ہے اور نکھارنا ہے. علی احمد جان صاحب، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں یہاں پر، یہ فرمائیے گا، جیسے آپ نے کہا کہ شعور کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کہ تعلیم کا معنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے تعلیم پر اگر ہم گفتگو کر رہے ہیں، لیکن یہ پروگرام خاص الخاص گلگت بلتستان کے لیے ترتیب دیا گیا ہے. گلگت بلتستان کے اندر تعلیم کے کیا مسائل دیکھ رہے ہیں؟ کہ کیا عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جو شرح خواندگی ہے وہ اگر تمام ایریاز کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ 100% ہے، لیکن کیا شرح خواندگی 100% ہونا کافی ہے؟ کوالٹی آف ایجوکیشن کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے سر. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اگرچہ اگر شرح خواندگی 100% بھی ہو تو بھی میں کہوں گا وہ الف بے لکھنے والا تعلیم یافتہ نہیں کہلاتا ہے. تعلیم یافتہ صاحب نظر ہوتا ہے. وہ خزاں کے پتے کی طرح جدھر سے ہوا چلے ادھر نہیں بھاگتا ہے. تو گلگت بلتستان کے میں اگر اس کو تھوڑا سا اس میں بیان کروں تو وہاں کے سیاق و سباق میں وہاں 2 سسٹمز ہیں، ایک ہے پبلک، ایک پرائیویٹ ہے. تو گورنمنٹ کے اندر بھی مثلا مثال کے طور پر گزر سائٹ ہے، ہنزا نگر ہے، اسکردو ہے، جہاں پر جو میں سمجھ رہا ہوں ملٹی کلچرل انوائرمنٹ زیادہ ہے. وہاں پر باہر سے وزٹرز کا فلو بھی ہے. وہاں پر آغا خان ایجوکیشن نیٹ ورک کے تھرو ایجوکیشن پہ ٹریننگز پہ بہت کام ہو رہا ہے. میں نے خود وہاں PDCN ایک ادارہ ہے جہاں ٹیچر ٹریننگ پہ بات ہوتی ہے، اور وہ ادارہ جا کے ہول اسکول امپرومنٹ. اب یہاں جنہوں نے اسکولز کھولے ہیں، ایون اسلام آباد میں بھی جو اونر ہے یا جو پرنسپل ہے، اکثر کو یہ بھی نہیں پتا اسکول کیا ہے. اس کو ڈیفینیشن پوچھو، دیر آر 6 pillars آف اسکول. اگر 6 pillars کو لے کے نہیں جائیں گے تو وہاں سے نکلا ہوا بچے کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، وہ ادھوری شخصیت کو جائے گا. تو گلگت میں کہتا ہوں کہ 50% ادارہ ایسے ہیں جہاں PDCN کا انٹرونشن ہے، ایکیڈین کا جو انفلوئنس ہے، وہاں پر ریگولر ٹریننگز ہوتی ہے، آن گوئنگ ٹریننگز ہے. تو اس وجہ سے میں خود اس کا حصہ بھی رہا ہوں. تو جب ٹیچر کو آن گوئنگ ٹریننگز بھی ہو رہی ہو اور جا کے کلاس روم بیسڈ آبزرویشنز بھی ہو، فیڈ بیک بھی مل رہا ہو، تو وہاں پہ بچے کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ انشور ہوتی ہے. تو میں کہتا ہوں صحیح. علی احمد جان صاحب یہاں پہ بریک پہ جا رہے ہیں، واپس آتے ہیں، واپس آ کر گفتگو کریں گے، تھوڑا سا موازنہ کریں گے پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کا. ناظرین، بریک پر جا رہے ہیں اور تعلیم کے حوالے سے گلگت بلتستان کے اندر جو تعلیمی مسائل ہیں اس پر گفتگو جاری ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. ناظرین، گلگت بلتستان کے اندر بہت سے تعلیمی مسائل دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اسی کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. علی احمد جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گلگت بلتستان میں تعلیمی حوالے سے اور تعلیمی مدارس سے اور تعلیمی جتنے بھی ادارے ہیں ان کے ساتھ دہائیوں سے وابستہ ہیں. بڑے قریب سے تمام اداروں کو اور مدارس کو بھی انہوں نے گلگت بلتستان کے دیکھا. علی احمد جان صاحب، یہ فرمائیے گا، جس طرح ہم موازنہ کر رہے تھے پبلک سیکٹر کا بریک سے پہلے اور پرائیویٹ سیکٹر کا، تو عمومی طور پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جتنے بھی گورنمنٹ سیکٹر کے جو سکولز ہیں ان پہ اس طریقے سے توجہ نہیں دی گئی جس طریقے سے ان پہ توجہ دی جانی چاہیے تھی. اور اب جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بڑے ابھر کے سامنے آ رہا ہے اور لوگوں کی کوشش بھی ہوتی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ایڈمیشن کرائے جائیں، لیکن گلگت بلتستان کے باسی اتنے افورڈیبل نہیں ہیں کہ وہ اپنے ہر بچے کو پرائیویٹ سکول تک لے کے جائیں. تھینک یو ویری مچ. اٹس اے ریئلی گریٹ کوسچن. بالکل، میں خود گورنمنٹ میں 16 سال کام کر چکا ہوں. گورنمنٹ سیکٹر میں بہت اچھا کام بھی ہو رہا ہے. اگین سم آف دا ریجنس، کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں کمیونٹی انوالو ہے، کمیونٹی پہ کام ہوا ہے.
تو وہ ادارے گورنمنٹ کے اب انہوں نے کمیونٹی کی انٹرونشن سے وہاں کوالٹی ایجوکیشن پہ کام ہو رہا ہے. اسکولز میں بچوں کی تعداد بھی فل ہے, لیکن بہت سے ایسے ادارے ہیں جہاں پر گورنمنٹ کا بھی کوئی وہ وہاں پہ وہ انٹرونشن نہیں ہے. مثال کے طور پر جو میجر ایشوز ہے سر گلگت بلتستان میں اوور آل گورنمنٹ میں ہمارا پور مانیٹرنگ سسٹم ہے, جو ہمارے اوپر سے جاتے ہیں نا, خرابی اوپر سے ہی آتی ہے. تو جب میں ایز اے ہیڈ جا کے ایز اے ذمہ دار جا کے کلاس روم میں نہ دیکھوں کہ ٹیچر کیا کر رہا ہے, بچے کتنے ہیں, پیرنٹس کے کیا رویے ہیں, کیا اسکول کے بارے میں سوچتے ہیں, اور کام کرنے والے کو شاباش نہ ہو, کام نہ کرنے والے کی سرزنش نہ ہو, تو پھر وہاں کا نظام بیٹھ جاتا ہے. تو گورنمنٹ کے اندر وہاں مین چیز جو ہے پرابلمس میں جو انحطاط کا شکار جہاں ہے تو وہ ایک پور مانیٹرنگ ہے. دوسری بات یہ ہے سر کہ PC4 کپ کا بہت سے اسکولوں کا اپروو ہو چکا ہے, لیکن ٹیچرز کی ڈیفیشنسی ہے. بہت سے میجورٹی آف دا اسکولز میں ٹیچرز کم ہیں. اب یہ گورنمنٹ کی مجبوریاں ہیں یا وہاں کی جو لوکل گورنمنٹ ہے ان کی نااہلی ہے, انہوں نے اس پہ کام نہیں کیا. آدھے سے زیادہ اسکولز ایسے ہیں جہاں پر ٹیچرز کم ہے ہی نہیں. اچھا دوسرا یہ ہے, آپ دیکھیں گے سر کہ گلگت بلتستان پورے ریجن میں دیکھیں تو جو شہر ہے سٹی والے ایریا میں کوالٹی بہتر جا رہی ہے, ہر حوالے سے, انرولمنٹ کے حوالے سے بھی, کوالٹی آف ٹیچنگ لرننگ کے حوالے سے بھی. کیوں ایسا ہے؟ شہر میں ملٹی کلچرل کانٹیکسٹ ہوتا ہے اور پھر ہر بندہ اپنے بچوں کو شہر میں رکھنا چاہتا ہے. تو گلگت شہر سے یا جہاں سے بھی ٹیچر اپوائنٹ ہوتے ہیں, گلگت میں تو یا گلگت ہو یا ہنزا ہو یا نیر ہو, جو سینٹر ہے وہاں سیچوریٹ ہو گئے ہیں. تو کیا کرتے ہیں, جب صاحب ظاہر ہے میری بیٹی اسلام آباد میں پڑھ رہی ہے, اگر وہ قابل ہوگی کل ٹیسٹ میں وہی کوالیفائی کرے گی, پھر ہوتا کیا ہے پوسٹ اس کے گانچے میں ہوگی, چلاس میں ہوگی, لیکن ڈیوٹی گلگت میں دے رہی ہوگی یا اسلام آباد میں بیٹھ رہی ہوگی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو اساتذہ کی تقرریاں ہیں اور تبادلے ہیں وہ سیاسی سطح پر ہیں اور اس کے اندر سیاسی عمل دخل بہت زیادہ ہے, کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی گورنمنٹس کی سیٹس ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں تو کبھی ان کے کوٹے بڑھا دیے جاتے ہیں, سیاسی سطح پر ان کی تقرریاں کی جاتی ہیں. اس تقرری اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے ابھی کافی بہتری آئی ہوئی ہے. ابھی ایک میرٹ کا وہ شروع ہو چکا ہے, لیکن یہ ٹرانسفریوں کا جو ایشو ہے, مثلاً دیہاتی علاقوں میں ٹیچرز ہیں, پیپر میں ٹیچرز سارے ہیں, لیکن وہاں موجود نہیں ہے کیونکہ بااثر لوگوں کے اولاد ہیں تو وہ اثر رسوخ کر گئے. اس میں یقینی طور پر سیاسی اثر ہی ہوتا ہے. تو وہ جیسے گھوسٹ سکولز کا تصور دیا جاتا ہے. بالکل, ابھی وہاں گھوسٹ تک تو نہیں گئی ہے بات, لیکن ایسے اسکولز ہیں جو گھوسٹ کی طرف جا رہے ہیں. مثلا بعض ایسے بھی اسکولز ہیں کسی رشتہ دار کو رکھا ہوا ہے, خود ٹیچر بذات خود اسلام آباد میں یا کراچی میں ہو. تو میرے خیال میں یہ گورنمنٹ کی طرف سے میرا ریکمنڈیشن ہوگا کہ سب سے پہلے مانیٹرنگ کو سٹرونگ کیا جائے. دوسرا, ہر اسکول کا جو اپروڈ بجٹ کے مطابق اپروڈ سیٹیں ہیں وہ ٹیچرز مہیا کی جائیں اور ان کو کنٹینیوس ٹریننگ بھی ہو, تو جو تھوڑی بہت کمی بیشی ہے وہ اوپر آ سکتا ہے. البتہ گلگت بلتستان کے اگر ہم دیکھیں تو دیامر سائیڈ ہے کہ دیامر میں وہ تھوڑا لیفٹ آؤٹ ایریا ہے, وہاں تھوڑا سا ٹریڈیشنل ویوز لوگوں کے, جب صاحب ظاہر ہے لوگوں کا آنا جانا کم ہو نہ ہو تو وہاں جو ایک بندہ ہوتا ہے وہ ون مین شو اپروچ کے طور پر, اور بدقسمتی سے ہم لوگ جو غریب ہوگا جو اور کوئی کام نہ کر سکے اسی کو ہم یا دینی تعلیم کی طرف بیچتے ہیں یا میری طرف وہ ٹیچر بن جاتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, جب وہاں جاتے تو ہیں کام بھی کرتے ہیں, لیکن جب اوپر والا پاورفل جو سیاستدان ہوگا یا جو بھی ہوگا جو نہیں چاہتا ہے کہ غریب کا بچہ بھی پڑھ لکھ کے ان کے برابر آئے, تو وہ پھر ان کم پڑھے لکھے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں, جس کی وجہ سے سادہ لوگ پیرنٹ جو ہیں وہ بیچارے ان سازشوں کا شکار ہو کر اپنے بچوں کو, خاص طور پر بچیوں کو روکتے ہیں. اب اگر دیامر کی آپ اس میں دیکھیں 2016 کا جو ایک کمپیریٹیو انالیسس ہوا ہے, اس میں سر گورنمنٹ اسکولوں میں 95% بچے اسکول جاتے ہیں لیکن 5% لڑکیاں اسکول جا رہی ہیں. تو اس سے ظاہر ہوا جب ماں پڑھی لکھی نہیں ہوگی تو گھر کس طرح سے چلے گا, کیونکہ ایک ماں جو ہے پورے خاندان کے ترقی کی ضامن ہوا کرتی ہے. آپ نے بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے بات کی, تو کیا اس کے لیے کسی قسم کی کوئی اسکیم نہیں دی گئی یا کوئی اس طرح کے پروگرامز نہیں لانچ کیے گئے کہ بچیوں کی تعلیم پر خاص زور دیا جائے اور اس طرف لایا جائے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بیٹوں کو جہاں اسکول بھیجتے ہیں وہیں اپنی بیٹیوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے بھی کام کریں؟ بالکل, اس پہ بھی کافی کام مختلف اداروں نے این جی اوز نے بھی کی, لیکن اب وہ کام کا اپروچ کیسا تھا اس پہ میرے کوئی ریزرویشنز بھی ہے. مثال کے طور پر
जेंडर के नाम पे बच्ची को एम्पावर करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने, मर्द के शाना बशाना लाने के लिए जब जिन लोगों ने भी काम किया, उन्होंने उन फैक्टर्स को, उन फोर्सेस के ऊपर काम नहीं किया जिसकी वजह से बच्ची के हुकूक पायमाल हो रहे थे। अगर उसका बाप भाई हस्बैंड जो है बच्ची को स्कूल नहीं भेज रहा है, तो हमें बहैसियत एज ए टीम मेंबर, NGO के हों या हम गवर्नमेंट के लोग हों, हमें उन वालिदैन के लिए अवेयरनेस सेशंस करने की ज़रूरत है, उनको कन्विंस करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने जाकर एक दो बच्चियों के साथ बात की, जिसकी वजह से मर्दों ने ख़वातीन को तालीम के ख़िलाफ़ एक वो महाज बना के उनको अभी भी मैं कहता हूँ बहुत से इदारे, अब इसका एनालिटिकल रिपोर्ट आप देखें तो लड़कों के मुकाबले में लड़कियों का रेशो स्कूल गोइंग उस पर कम है। और दूसरा असर ये जो प्राइवेट सेक्टर है, चूँकि ये महंगा सेक्टर है, लोग फीसें दे के जाते हैं, हालांकि गवर्नमेंट में टीचर्स क्वालिफाइड है, आप अब देखें सारे B.Ed M.Ed है, सब कुछ है, तनख्वाहें भी 2-2 लाख है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। तो लिहाजा वो अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में, अब प्राइवेट सेक्टर में लीस्ट क्वालिफाइड लोग हैं, कम लोग हैं BA MA को, लेकिन मॉनिटरिंग सख्त है, वो पैसे देने वाला मेहनत कर रहा है। इस वजह से वहाँ से बच्चे इधर आते हैं। तो मैंने प्राइवेट सेक्टर की एनालिसिस देख लिया, वो रिपोर्ट में बच्चियाँ प्राइवेट सेक्टर में भी नीचे हैं और बच्चे ज़्यादा हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी नीचे हैं और उस तरफ भी ज़्यादा। तो लेकिन जहाँ पे फीस ज़्यादा है वहाँ बच्चियाँ और नीचे हैं, क्योंकि GB में अभी तक कुछ वालिदैन ऐसे हैं जो बेटी को बेटे के बराबर इज्जत नहीं देते हैं। हालांकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बेटी रहमत है, बेटा नेमत है। रहमत जो है आपकी नजात का ज़रिया होगी, नेमत के बारे में पूछा जाएगा। तो मैं अर्ज़ करूँगा इस फोरम के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू आए, हम बेटी को खुदा की रहमत समझ के उसको एजुकेट करें। इस्लाम भी इस पर ज़ोर देता है और मगरबी मुफक्किरीन भी कहते हैं अगर माँ पढ़ी लिखी होगी, इंटेलेक्चुअल होगी, फ़तीन होगी, अवेयर्ड होगी बच्चे की डेवलपमेंट के नर्चरिंग के हवाले से, वो कौमें आगे जाएंगी। तो अभी बदकिस्मती से एक जुमला मुझे कहने दे, वो तो अनपढ़ माँ है, मेरी माँ भी अनपढ़ थी, लेकिन उसने जो स्टोरीज़ मुझे सुनाया है, मुझे आज अगर किसी कमज़ोर को, किसी परेशान को देखता हूँ, मदद नहीं कर सकता, तो आंखों से आंसू निकलते हैं। क्यों? मेरी माँ ने गोद में बिठा के वो ऐसी हमदर्दी वाली कहानियाँ सुनाती थी, तो जिसकी वजह से मेरे अंदर एक हमदर्दी आ गई। मैं जब रात को पढ़ता था, मेरी माँ मेरे साथ बैठ के, पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन कभी चाय ला रही है, कभी ड्राई फ्रूट लेकर आ रही है। उस वक्त लालटीन भी नहीं था मेरे गांव में, मैं बहुत बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हम लकड़ी जला के मैं पढ़ता था, कभी कभी रात भर पढ़ता, मेरी माँ मेरे साथ खड़ी होती थी। अब हम लोग, मेरे बाप भी अनपढ़ है, लेकिन मेरे बाप ने जो सपोर्ट किया है, जो मेहनत की है, अभी भी मुझसे पैसे नहीं मांग रहा, कहता अली जान या खुद पढ़ो या किसी को पढ़ाते रहो, यही कमाल था। लेकिन अब बहुत से पढ़े लिखे हम जैसे लोग हैं, अपने आप को 100 साल पढ़े लिखे, ये मेरे ख्याल में डिग्रियां हैं। आज आप देखें सर, तो हमारी पढ़ी लिखी माओं ने बच्चे को आया का हवाला किया है, नौकरानी का हवाला करके खुद अपने गोद में। परवरिश बहुत ज़रूरी है और परवरिश का फुकदान नज़र आ रहा है यहाँ पर। अली अहमद जान साहब ब्रेक पर जा रहे हैं। नाजरीन, तालीमी मराहिल के अंदर गुजरने के लिए परवरिश का भी बहुत ज़्यादा अमल दखल है और बहुत ज़रूरी है कि अच्छी परवरिश की जाए ताकि आपके बच्चे जो हैं वो कामयाब हो सकें। ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आएंगे और थोड़ा सा हायर लेवल की भी गुफ्तगू करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं उस पर। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के तालीमी मसाइल पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अली अहमद जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे तालीम हैं। अली अहमद साहब, ये फरमाइएगा, जिस तरीके से आपने कहा कि परवरिश बहुत ज़रूरी है और परवरिश का बहुत ज़्यादा तालीम के अंदर अमल दखल है, लेकिन थोड़ी सी ज़रा स्कूलों के हवाले से बात करते हैं, प्रोग्राम्स के हवाले से बात करते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट जो हैं उन्होंने क्या प्रोग्राम चलाए, उससे पहले जितनी जमातें थी उन्होंने क्या प्रोग्राम चलाए। जिस तरह आपने द्यामर की बात की कि वो थोड़ा पीछे करके इलाका है और वहाँ से बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब करने के लिए जिस तरह मुख्तलिफ ममालिक में, पाकिस्तान में प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, फीसेस माफ़ कर दी जाती हैं, कपड़े यूनिफॉर्म्स फराहम कर दिए जाते हैं, किताबें फराहम कर दी जाती हैं, तो क्या इस तरह का सिस्टम चलाया जा रहा है? बिल्कुल, कुछ इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, लेकिन बात है कि अंदर क्वालिटी ज़रूरी है। अगर किताबें मुफ्त में देने से, माल मुफ्त दिल बेरहम, सबसे ज़्यादा मुफ्त खोरी बनी इसराइल को अल्लाह ने सब कुछ दे दिया, सबसे वर्स्ट जो है कम्युनिटी थी वो सामने आ गई। क्यों?
माल मुफ्त खोरी से नहीं होता। अब गवर्नमेंट में किताबें मुफ्त मिल रही है, वर्दी मुफ्त, फिर भी क्लासेस खाली है। वजह क्या है? कोई वर्दी के लिए नहीं जाता है। इस वक्त कोई भी बाप, हमारी तरफ मैं बताऊं, जीबी में हर माह हर बाप को वो तालीम को इबादत समझ के, ये हमारा दीन भी हमारा रोज़गार भी है। क्यों? वहाँ पर कारखाने नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है। आई डोंट नो, सारे हुक्मरान तो कहते हैं कि वो स्विट्ज़रलैंड है, ये है वो है, लेकिन वहाँ अभी तक कोई इंडस्ट्री, कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे लोगों को रोज़गार मिले। तो इस वजह से हम लोग मेहनत करते हैं। हर बाप हर माँ चाहती है कि गवर्नमेंट स्कूल आबाद हो। आपने भी बजा फरमाया सर कि ये जो प्राइवेट सेक्टर में हाई फीसें हैं जो पे नहीं कर सकते, वह गरीब लोग हैं। लिहाजा गवर्नमेंट इदारों के अंदर बड़ी डेप्थ है, वालिदैन ताउन करने के लिए तैयार हैं, बच्चे भेजने के लिए तैयार है। लेकिन जब बच्चा स्कूल जाता है, खाली हाथ आता है, पढ़ाई नहीं हो रही, तो उन किताबों से और वर्दी से क्या होगा? ऐसी इनिशिएटिव्स चल रही है, लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा। दूसरी एक और बात, डॉक्टर डिबोनो ने एक खूबसूरत बात की। हालांकि एडवांस कंट्रीज़ में, मगरिब में, और रिसर्च बेस्ड क्वालिटी एजुकेशन पे काम हो रहा है, लेकिन वो फिर भी कह रहा है हमारी प्राइमरी जो तालीम है वो बच्चों के अजहान को बाँझ बना रही है। लेकिन हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है उनको स्टेरलाइज करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी को मार देते हैं। अब इस वक्त देखें सर, होना क्या चाहिए? प्राइमरी लेवल पे बच्चा खेल खेल के साथ उसको खुशी खुशी में उसके बचपने को बाहर लाना है। सपोर्ट्स एक्टिविटीज ज्यादा होनी चाहिए, बैग छोटा होना चाहिए। हो क्या रहा है इस पाकिस्तान के अंदर, बच्चों का उनके वजन के साथ, उनसे वजन से ज्यादा बड़ा बैग होता है, वो कम होता जाता है। इल्म नहीं है, बैग बड़ा है, क्योंकि बच्चे का वो मालूमात ठोंसने वाला उम्र ही नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी में जाओ, खाली हाथ जा रहे हैं, ना बैग है ना किताब है। तो हालांकि खेल नीचे होना चाहिए, लेकिन खेल कहाँ हो रहा है? यूनिवर्सिटी में हो रहा है। अब तहकीक किसी दोस्त ने किया था, ये मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, तो इनसाइड आउट जर्नी के नाम से, तो किसी दोस्त ने मेरे साथ एक अपना रिसर्च शेयर किया था कि सर ECD लेवल पर गेम 0% है। हाँ, कुछ स्कूल्स है जो अपने स्कूल के अंदर छोटा सा लॉन बना के वहाँ भी कोशिश कर रहे हैं, अच्छे स्कूल्स भी काम हो रहा है। लेकिन 90% हमारा जो निज़ाम है वहाँ प्राइमरी लेवल पे पूरा कोई जोर नहीं लगा। वालिदैन भी बस चुपके से बैठ जाओ, क्योंकि बच्चा कंट्रोल में होता है, ना उसको खेलने देते हैं, ना उसको बोलने देते हैं, ना उसको गलतियां करने देते हैं, जिसकी वजह से वो फिर बुढ़ापे में गलतियां शुरू करता है। तो अब इस वक्त मैं हैरान होता हूँ, हमारे बच्चे, यूनिवर्सिटियों के बच्चे रात भर, चलो रोज़गार है वो अमेज़ोन के थ्रू, जिस रोज़गार का सुबह अजान के साथ खुदा का शुक्र अदा करने की बजाय एक शोर गुल, वन व्हीलिंग, इस तरह की बेहूदगी, क्या ये पढ़े लिखे हैं? नहीं। इनके बचपने को भी हमने खराब किया है, क्योंकि उनको खेलने नहीं दिया, उनको बोलने नहीं दिया, उनको लिखने नहीं दिया। उस्ताद खुद लिख रहा है, उस्ताद खुद बोल रहा है, इसका मतलब दैट इज टीचर्स प्रैक्टिस। बच्चे को बोलने दोगे, लिखने दोगे, गलतियां करने दोगे तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सही। तो अली साहब ये भी फरमाइएगा, जैसा आप कह रहे हैं कि प्रैक्टिस का होना बहुत ज़रूरी है, और तालीम और तरबियत के साथ साथ परवरिश का और तरबियत का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तरबियत का फुकदान बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। थोड़ा सा हायर एजुकेशन की तरफ भी बात करते हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अभी तक कोई मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हों, हालांकि कराकरम यूनिवर्सिटी है और बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी अभी बनी है, और उसमें भी उस तरीके से तालीमी मराहिल जो है, तालीमी सिलसिला मुकम्मल तौर पर नहीं चल रहा। तो क्या वजूहात हैं कि वहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस नहीं हैं, इंजीनियरिंग के कॉलेज नहीं हैं, और जो बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग की फील्ड में काम करना चाहते हैं उन्हें इतना लंबा सफ़र करके यहाँ आना पड़ता है? बहुत दर्द वाला क्वेश्चन है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि कोई 3 आफीमी नशे में कहीं बैठे हुए थे, तो एक ने नशे में पूछा कि ये आसमान में गोल गोल क्या चमक रहे हैं? तो दूसरे ने कहा पता नहीं यार, मैं खुद परदेसी हूँ। अच्छा। मैं उस इलाके से हूँ, उसमें मैं इंगेज हूँ। नारे भी बहुत लग रहे हैं। अभी तक कोई भी हमारे पास कोई मेडिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं बन रही। हर गवर्नमेंट आके बड़े बड़े नारे लगाती है, वादे करके, सादे लोग। यूनिवर्सिटी तो अगला मरहला है, कॉलेज तो होना चाहिए। कॉलेज इवन सर जो यूनिवर्सिटीज हैं, मैं एक दर्द शेयर कर रहा हूँ। अब पिछली दफा कराकुरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर यूनिवर्सिटी क्या है, कल्चर किसे कहते हैं? कल्चर को अरबी से निकला है, सकाफत से है। सकाफत सकीफ से है। सकीफ का मतलब है अक्ल और शऊर से ताल्लुक रखने वाली सरगर्मियाँ। ये बंदर की तरह नाच गाना जो है अकली एक्टिविटी नहीं है, इसको कल्चरल शो के तौर पर तो बड़े मज़े से पूरी गवर्नमेंट साथ देती है, वो मनाते हैं यूनिवर्सिटी में। लेकिन जब यौम हुसैन मनाने पे आए, यौम हुसैन सबका है, किसी का नहीं है। यही हुसैन था जिसने खुदा की तौहीद को बचाया, खुदा के नमाज को बचाया है, वो किसी एक का नहीं है। अब यौम हुसैन जो इंसानियत का
عملی طور پر توحید کو محسوس کرایا کربلا میں، اس کا ذکر پر پابندیاں ہوتی ہے، تو ان یونیورسٹیوں پر فاتحہ ہی پڑھنا ہے، وہاں سے کیسے لوگ نکلیں گے؟ وہی ٹک ٹاکر نکلیں گے، ون ویلر نکلیں گے، اور ملک کی حالت جو ہے اس وقت، ہم نے وہ افراد، وہ طالب علم چاہے شہر کے ہوں، لاہور کے، میں نے لاہور میں بھی 1 سال کام کیا ہے، جوں کی طرح ہے، جوں جب بیٹھ کے صرف اس سر سے، اس جسم سے خون چوستی ہے، ہم ایسے گریجویٹس پیدا کر رہے ہیں، ہمارے ادارے یونیورسٹیز جو جوں کی طرح اسی ملک کو چوس رہے ہیں، دینے والا کوئی پیدا نہیں ہو رہا۔ تو دینے والا کب ہوگا؟ جب یونیورسٹی لیول پہ ریسرچ بیس کام ہو، پلیجرزم ہو رہا ہے، کسی کی ورجینیا یونیورسٹی کا کسی پروفیسر کا کام کو ادھر ٹیڑھا میڑھا کر، آپ کا جو میٹریکولیٹ ہے 6 روڈ پہ بیٹھ کے 50,000 روپے لے کے تھیسس کو بنا کے دیتا ہے، اور وہ پروفیسر نابینا ہے، آئی ڈونٹ نو، سال بھر ایک بچے اس کے سامنے ہے، اپنی طرف سے 4 لکیریں لکھا نہیں ہے، وہ لکھواتے بھی نہیں ہے، تو اس نے کہاں سے اچانک ایسے تھیسس لکھا؟ اس کو سائن کرتے ہیں، اور وہی پلیجرزم والے چور باہر آتے ہیں تو چوری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ملک نیچے جاتا ہے۔ میں نے مغرب بھی دیکھا سر، پاکستان جیسا زرخیز ملک، باصلاحیت ملک، اور ہمارے نوجوانوں جیسے ذہین لوگ میں نے کہیں نہیں دیکھا، لیکن ہم جان بوجھ کے، مجھے لگ رہا ہے ہمارے جو بڑے، جس میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے ہمارے سیاستدان ہیں، ہمارے علماء ہیں، آٹے میں نمک کے برابر اچھے ہیں، ہوں گے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن اکثریت صرف اپنا پیٹ بھرنا، صرف اپنا مطلب نکالنا، کیونکہ ہم نے تعلیم ہی باہر سے آؤٹ سائڈ ان والی دیا ہے، رٹے والی، ڈنڈے والی، ڈرانے والی تعلیم دی ہے۔ تو پھر ہمارا جس طرح، میرا انجینئر سر، میں نے ارتھ کوئک میں کشمیر میں کام کیا، تو وہاں ٹرینرز آگے باہر سے، انہوں نے کہا دروازے ایسے ہو جو اندر سے باہر تک کھلے، کیوں؟ جب زلزلہ آیا دوڑنا ہو تو لات مارو گے، دروازہ باہر کھلے گا، جلدی سے لوگ نکلیں گے، لیکن ہمارے دروازے اندر کی طرف کھلتے ہیں، کیوں؟ ہم نے انجینئر کو رٹے والی، باہر سے اندر والی تعلیم دی ہے، تو ہمارے دروازے بھی باہر سے اندر کھلتے ہیں، تو زلزلے کی صورت میں بھی تباہی آ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اب وقت آیا ہے کہ ساحل کو چھوڑ کر گہرے سمندروں میں اتر جانا چاہیے، رٹہ بازی کی چیزیں چھوڑنا چاہیے، صرف ون وے تقریر اور تکرار سے تبدیلی نہیں آئے گی۔ اب بچے کو انگیجنگ ایجوکیشن کی ضرورت ہے، انکوائری بیس ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اور مجھے کہنے دیجئے یہ بورڈ جو کام کر رہے ہیں، یہ رٹو طوطے ہی پیدا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں آپ اسسمنٹ سسٹم بھی، گلگت بلتستان کی میں اسپیسیفک بات کروں گا، کیا اسسمنٹ ہے؟ ہاتھی کو، مچھلی کو، بندر کو آپ کہتے ہو کہ اس درخت سے چڑھ کے آ جاؤ، یہی پیپر ہے، امتحان ہے، اب وہاں سے بندر ہی ہو کے آئے گی، تو فرسٹ آ گئی، باقی دونوں اپنی قسمت پر روئیں گے کہ ہم تو نالائق ہیں، ہم نااہل ہیں۔ یہی اب جو بچہ انجینئر بن سکتا ہے، ایک آرٹسٹ بن سکتا ہے، ایک سیاستدان، ایک بزنس مین، نیپولین کہتا ہے اگر تم معیشت میں بہتر ہونا چاہتے ہو تو بزنس کرو، ہمیں بزنس لیڈرز کی ضرورت ہے۔ اگر تم پاورفل ہو جائے تو سیاست میں آ جاؤ، سیاست ہم نے ان پڑھوں کے جعلی ڈگری والوں کا حوالہ کیا ہوا ہے۔ تو ابھی میں گزارش کروں گا آپ جیسے زیرک لوگوں سے، عوام سے، کہ اپنے بچوں کو سیاست کی طرف لے کے آئیں، تاکہ باشعور لوگ، باعقل لوگ سیاسی پلیٹ فارم کو سنبھالیں، بزنس کی طرف لے کے آئیں، لیکن پڑھے لکھے بزنس مین ہو۔ کیوں؟ اگر ان پڑھ جاہل ہوگا تو وہ پھر سود کا شکار ہوگا، وہ جو لائے لے گا دوسرے کا جیب کاٹ کے لے گا۔ ایسے بزنس مین کی ضرورت ہے جو ون ون کی پالیسی پہ انٹرپرینیورشپ کا کام کرے، وہ لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائے اور اپنا بھی فائدہ کے بارے میں سوچیں۔ صحیح۔ علی احمد صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ ابھی کرونا کی صورتحال ہے اور گلگت بلتستان بھی اس کے اثرات میں رہا ہے اور بہت زیادہ رہا ہے، ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے جو، اور آن لائن کلاسز کے حوالے سے ہم نے مکمل گفتگو بھی کی، آن لائن کلاسز کا بھی دور ہے، اور اس حوالے سے کیا ٹیچرز کی ٹریننگ کی گئی اور کیا طلباء کی ٹریننگ کی گئی کہ کس طریقے سے وہ اس صورتحال میں بھی اپنے تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھ سکیں؟ اس حوالے سے تو مجھے لگ رہا ہے گورنمنٹ کے اندر تقریباً اساتذہ، پرنسپل جو ٹاپ لیول کے لوگ ہیں، ان کو خود نہیں پتا لیپ ٹاپ کیا ہے، واٹس ایپ کیا ہے، واٹس ایپ یوز کرنا نہیں جانتا۔ اکثر میں نے دیکھا ہے، میں ایک ڈائریکٹر صاحب کا نام نہیں لے رہا ہوں، میں جب پہلے فرینڈس ایجوکیشنل میڈیکل ٹرسٹ بڑا کام کیا گلگت بلتستان میں، 10 اداروں کو انہوں نے ڈیولپ کیا پچھلے 10 سالوں میں ان کے ساتھ ایز ایڈوائزر کام کر رہا تھا۔ مجھے بھی اس وقت اتنا وہ نہیں تھا، لیکن ان ڈونرز نے، میں سلام پیش کرتا ہوں، ہمیں اس راستے پہ ڈالا، بچوں کو کمپیوٹر سکھاؤ گے، تو یہ 2010 سے انٹروڈکشن دے دیا۔ اب ہمارے جو 10 اسکول ہے سر، وہاں پر آن لائن کلاسز جاری رہی۔ اسی طرح سے ایکیڈین کے بھی ادارے جہاں پر وہ ٹرین لوگ ہیں، وہاں بھی آن لائن چیزیں چل پڑی، لیکن باقی اداروں میں کوئی نہیں تھا، بس چھپ چھپا کے بچوں کو نوٹس اسکول سے بلا کے وہ دیتے تھے یا گھروں میں دے دیا، کچھ کو مل گیا کچھ کو نہیں ملا، وہ سال پڑھائی سے بالکل محروم ہو گئے۔ میں بھی ایک باپ ہوں، لیکن میرے رشتے دار جتنے بھی تھے،
they were not satisfied کہ وہاں صحیح اس پہ ڈیجیٹلی کام نہ ہونے کے برابر. صحیح. ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے درست طریقے سے ہونا چاہیے اور بالکل ہونا چاہیے، اور تاکہ سکھایا جائے. وقت کی ضرورت ہے کیونکہ عمومی طور پہ دیکھا گیا کہ ٹیکنالوجی سے بھی محروم ہے گلگت بلتستان کے جو طلباء ہیں، اور اساتذہ کی ٹریننگ بہت زیادہ ضرورت ہے. تعلیم کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم نے گفتگو کی اور گلگت بلتستان کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے یہ سلسلہ جاری رہے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.